اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انگنت نعمتیں عطا کی ہیں اور یہ سب اللہ ہی کی عطا ہیں. کچھ نعمتیں جو انسان کو نظر آتی ہیں اور لاتعداد نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر ہی نہیں آتی. لیکن نعمتیں انسان محنت سے حاصل کر سکتا ہے. کسی کے پاس جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، وہ بھاگ دوڑ کرے تو ملازمت مل ہی جائے گی. کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو آدمی محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، کھانا مل جائے گا. پیسہ نہیں ہے، محنت کرے، کوشش کرے، پیسہ بھی مل جائے گا. اقتدار چاہیے، کچھ بھی دنیا سے متعلقہ چیز چاہیے، وہ محنت سے، دوڑ دھوپ سے، کوشش سے، سٹرگل سے حاصل کر سکتا ہے. لیکن زندگی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی، زندگی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، زندگی کسی کی ریکویسٹ اور درخواست سے نہیں مل سکتی. زندگی خالص اللہ کریم کا تحفہ ہے. کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی دم توڑ جاتے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں جو چند سانسوں کے بعد زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اور کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کی بھیک ماں باپ مانگتے ہیں لیکن زندگی نہیں ملتی. کیوں؟ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کا خاص تحفہ ہے جو نہ کسی کی درخواست پہ ملے گی، نہ کسی کے مانگنے پہ ملے گی، نہ محنت سے ملے گی، نہ پیسے سے ملے گی. یہ خالص اللہ کا تحفہ ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ اس تحفے کی قدر کرو، اس تحفے کی قدر کرو. یہ اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کا پاس رکھو، لحاظ رکھو. بیمار ہو گئے ہو، علاج کرو. علاج نہ کروانا یہ اس امانت میں خیانت ہے، جہالت ہے. یہ اس امانت میں خیانت ہے. کوئی ایسا اقدام نہ کرو جس کی وجہ سے اس جسم کو نقصان پہنچے. ان لجسدک علیک حقا. کیسا خوبصورت دین ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز روزہ رکھتے تھے اور پوری پوری رات تہجد پڑھتے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوست تھے، ان کے گھر گئے، انہوں نے کھانا بنایا، کہا کھاؤ، تو کہا کہ میں تو نہیں کھاتا، میں تو نہیں کھاتا ہوں، تم کھاؤ پھر میں کھاؤں گا. سلمان فارسی نے کہا میرا تو روزہ ہے. کہا پھر میں بھی نہیں کھاتا ہوں. اب نفلی روزہ تھا، دوست تھے، چھوڑ دیا. رات کو بستر لگا دیا ابو الدرداء کے لیے، کہا سو جاؤ، تم سو گے تو میں سوؤں گا. میں تو نہیں سوتا ہوں، میں تو تہجد پڑھوں گا. کہا پھر میں بھی جاگتا رہتا ہوں. سلایا. اور صبح یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کی. ان لجسدک علیک حقا. تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. ان لعینک علیک حقا. تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے.
وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. تو اگر اسے سارا دن بھوکا رہ کے روزے کے ساتھ مسلسل بغیر ناغے کے نہیں گزارا جا سکتا، تو فرمایا اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے یا اپنے مطالبات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال کر دینے سے بھی اللہ راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ اس کی مرضی کے خلاف ہے. آج دنیا میں اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے بھوک ہڑتال یہ ایک اقدام ہے. فرمایا نہیں کرو، تمہیں اس کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زندگی تمہاری نہیں، تم اس کے مالک نہیں ہو، یہ اقدام تم نہیں کر سکتے. اور اگر اقدام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، سخت گرمی ہے، 16 گھنٹے کا روزہ ہے، سہولت بھی کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، سحری کرو اور سارا دن محنت بھی کرو، شام کو جا کے 16 گھنٹے کے بعد افطاری کرو، فرمائے اللہ کی رضا کا سبب. کیوں؟ ایک طرف بھوکا رہنا جرم ہے، چاہے وہ چند گھنٹے کی کیوں نہ ہو، اور ایک طرف 16 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا قابل تعریف ہے، اس لیے کہ ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے اور دوسری جانب اس کی نافرمانی. ایک آدمی اپنا مال لے کے نکلتا ہے، اپنی جان لے کے نکلتا ہے، اور اس کی جان چلی جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، کفار اسے قتل کر دیتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. فرمایا ان کو مردہ بھی نہ کہو، زندہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. لیکن ایک آدمی وہ بلڈنگ سے کودتا ہے، اپنی جان کا خاتمہ کر لیتا ہے، قابل نفرت ہے. جان تو دونوں کی چلی گئی، ایک کے لیے تمغہ بصالت ہے، تمغہ شجاعت ہے، اور دوسرے کو قابل نفرت قرار دیا جا رہا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنے والا قابل نفرت ہی ہوتا ہے. فرمایا تمہاری زندگی تمہارے رب کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے، اور اس تحفے کی قدر ان ماں باپ سے پوچھیے کہ جن کا بچہ دنیا میں آیا اور سانس لینے کے لیے وینٹیلیٹر پہ منتقل ہونا پڑا. اس زندگی کو بچانے کے لیے ماں باپ کیا کچھ نہیں کرتے. جس بچے کو دیکھا نہیں ہے، جس کے ساتھ تعلق چند گھنٹوں کا ہے، ماں باپ اس کے لیے سب کچھ لگانے پر تیار ہو جاتے ہیں. یہ زندگی ہے، یہ اس کی قدر و قیمت ہے. اسی لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو، خودکشی نہ کرو، کوئی ایسا اقدام نہ کرو کہ جس سے زندگی کا خاتمہ کر لو. کیوں؟ ان اللہ کان بکم رحیما. فرمایا جس رب نے تمہیں یہ زندگی دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں. اپنے رب کو پہچانو. یہ تمہاری بات ہے کہ معاملہ ایسا تھا جو ناقابل برداشت تھا. قرآن کہتا ہے جھوٹ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہمت سے بڑھ کے بوجھ اللہ کسی پر بھی نہیں ڈالتے. اور زندگی کا تو ڈیزائن ہی ایسا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے اس زندگی کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہاں بڑے مسائل آئیں گے، یہاں بڑی مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، جبر برداشت کرنا پڑے گا، مشقتوں اور تکلیفوں کو سہنا پڑے گا. جہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی وہ دنیا نہیں ہے، وہ جنت ہے. انسان اگر اس کی زندگی ابتدا سے دیکھی جائے تو ایسا ہی نظر آتا.
ماں باپ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے. کسی جانور کا بچہ، کسی پرندے کا بچہ اتنی آسانی سے پل جاتا ہے، انسان کا بچہ بڑی مشکل سے پلتا ہے. جانور بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چند ہی لمحے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی زندگی تو ابتدا ہی سے ان مشقتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کھایا ہضم نہیں ہوا، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ. لترکبن طبقا عن طبق، قرآن کا بیان ہے. یہاں سکھ نہیں مل سکتا. نکال دو اس چیز کو ذہن سے کہ ہم بڑی لائف گزاریں گے، زندگی انجوائے کریں گے. جھوٹ ہے. چند لمحے کے لیے انسان سستائے گا، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم لضر نزل به، فرمایا جتنی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، بڑی سے بڑی تکلیف کیوں نہ آ جائے، بیماری کیوں نہ آ جائے، پریشانی کیوں نہ آ جائے، موت کی ہرگز تمنا بھی نہ کرو، خواہش بھی نہ کرو کہ اللہ کرے میں مر ہی جاتا، مجھے یہ دین ہی نہ دیکھنا پڑتا، اللہ مجھے اٹھا لے. فرمایا اس کی آرزو بھی نہ کرو، یہ تمہاری زبان پہ بھی نہ آئے. اس لیے کہ ہر تکلیف دنیا کی عارضی ہے، ہر بیماری ایک دن ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی اس کے بادل چھٹ جائیں گے. ہاں، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی متاع انسان کی کیا ہے؟ ایمان ہے. اس ایمان کے تحفظ کے لیے اگر مسائل ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو کہ اللہ میرا ایمان نہ جائے، مجھے دنیا سے اٹھا لے. باقی دنیا کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو فیس نہ کرے. کہا فیس کرو، حالات کا سامنا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی 13 سالہ زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے. جبر کا سامنا کیا، حالات کا سامنا کیا، مسائل کا سامنا کیا، لوگوں کے تانوں کا سامنا کیا، باتوں کا سامنا کیا، بائیکاٹ کا سامنا کیا، بھوک فقر و فاقہ کا سامنا کیا. اسی لیے دین ہمیں یہی بتاتا ہے اور یہی اس کی خوبصورتی. ایک اور موقع پہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمائے نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے دنیا کا کوئی مسئلہ ایک مومن کی نظر میں مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر مسئلہ، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر موت اسے اللہ کے دروازے کے قریب کرتی ہے. اور یہی قرآن بتاتا ہے، یہی اللہ کی اسکیم ہے. اللہ کی اسکیم کیا ہے؟ کہ انسان پر پریشانی اس لیے ہے کہ وہ رب کے سامنے آ جائے، مصیبت اس لیے ہے رب کو یاد کر لے، حالات اس لیے ہیں کہ اللہ کی طرف مڑ جائے. اس لیے نہیں ہے کہ زندگی سے انسان مایوس ہو کر یہ سمجھے کہ بس اب زندگی نہیں چل سکتی. چل سکتی اور چلتی بھی ہے. یہ دین ہے، کیسا خوبصورت دین ہے کہ ہر حالت میں انسان کو امید کا سبق دیا. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. نا امیدی تو کفر ہے. اس لیے زندگی کا حسن یہ ہے، زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان اس کے مسائل کو اس زندگی کا حصہ سمجھے. جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم کو، اس کائنات کے ڈیزائن کو سمجھ لے گا تو پھر وہ ایسے اقدامات نہیں کرے. اور زندگی کا خاتمہ کرنا، سوسائڈ کرنا،
یہ وہ جرم ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من تردى من جبل، جس آدمی نے کسی پہاڑ سے چھلانگ لگائی۔ پہلے اونچی بلڈنگز تو نہیں ہوتی تھی، آج کی زبان میں کیا ہے؟ جس آدمی نے کسی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا، فرمایا کل قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اسے کہا جائے گا تمہاری سزا یہی ہے، بار بار بلڈنگ سے کودو تمہاری زندگی ختم ہو، پھر اسے کھڑا کر دیا جائے گا اسی بلڈنگ پہ، اور فرمایا کہ ایسی سزا اسے ہمیشہ ملتی رہے گی۔ من تحسا سم، آج لوگ تیزاب پی لیتے ہیں، زہر پی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے زہر پی کر زندگی کا خاتمہ کیا جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ زہر کی بوتل، وہ تیزاب کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہوگی اور کہا جائے گا بار بار پیو، اسی تکلیف سے گزرو جس تکلیف کے ساتھ تم نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ من قتل نفسہ بحدیدہ، جس آدمی نے اپنے آپ کو داری دار آلے سے قتل کر لیا، اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، فرمایا کل جہنم کے اندر اس کی سزا یہی ہو، بار بار اپنے آپ کو قتل کرو، پھر زندگی ملے گی، پھر قتل کرے گا، اور فرمایا ہمیشہ اسی میں رہے۔ اتنی سخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قباحت ہمیں بتائی، بیان فرمائی۔ کس لیے؟ کہ اس جرم کو جرم سمجھا جائے۔ یہ بہادری نہیں ہے کہ انسان مسائل کا سامنا نہ کرے اور زندگی کا خاتمہ کر لے، یہ بہادری نہیں ہے، بزدلی ہے۔ اور مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن سے بہادر اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، جسے یہ پتا ہے ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، ساری دنیا مجھے چھوڑ دے تو میرا رب تو نہیں مجھے چھوڑنے والا، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق کو ایک حدیث سے سمجھایا۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے بندے کا رب سے تعلق، بندے کی رب سے وفاداری یا بے وفائی، یہ تو ایک الگ چیز ہے، بندے کے مزاج میں رب سے بے وفائی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندے سے کیا تعلق ہے؟ تہجد گزار سے نہیں، نمازی سے نہیں، بندے سے۔ آپ نے کیسے سمجھایا؟ ایک غزوہ تھا، لڑائی ختم ہوئی، قیدی اکٹھے ہو گئے، اور جب قیدی اکٹھے ہو گئے تو ایک عورت بھاگتی پھر رہی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی۔ اب سارے صحابہ کی نظر اس کی طرف ہے کہ آخر یہ بے چین کیوں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنا بچہ ملا، اس بچے کو اس نے پکڑا، فیڈ کرانا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، جو چند لمحے کی جدائی پر اتنی بے قرار ہو گئی، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، تمہارا رب اس سے بڑھ کر تم پر مہربان ہے۔ یہ رب کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، یا اسے یوں کہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ تعلق ہے کہ وہ مجھ پر ایسا مہربان ہے، تو اس کا ہر معاملہ بھی مہربانی ہی سمجھا جائے، پریشانی بھی اس کی مہربانی ہے، آ جائے تو اس سے نمٹو، آنے سے پہلے پناہ مانگو، بیماری بھی اس کی رحمت ہے، آ جائے تو علاج کرو، آنے سے پہلے عافیت مانگو، آفتیں بھی اس کی طرف سے رحمت ہیں،
آ جائیں تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، آنے سے پہلے اس کی پناہ مانگو۔ دین ہمیں اس خوبصورتی کے ساتھ زندگی کا مفہوم سمجھاتا ہے۔ اور دنیا داری کیا ہے؟ دنیا داری یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ یہ کامیابی ہے، لہذا اس کامیابی کے حاصل نہ ہونے پر انسان سمجھتا ہے کہ اب زندگی بے معنی ہو گئی، اس دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے، اور اس دنیا کی کوئی ناکامی نہیں۔ آج یہ سارے اقدامات اسی وجہ سے ہیں۔ روزانہ 53 لوگ ہمارے ملک کے اندر خودکشی کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اتنے لوگ دہشت گردی سے نہیں مرتے جتنے خودکشی سے مرتے ہیں، WHO کی رپورٹ ہے۔ اور یہ خودکشی کرنے والے 19 سے لے کر 29 سال کی عمر کے لوگ ہیں۔ کسی نے غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی، کیوں؟ پیسہ نہیں ملا، ناکام ہے، میٹرک میں فیل ہو گئے، خودکشی کر لی، اسے کامیابی کا آخری اور حتمی زینہ سمجھ لی۔ کسی نے کسی اور وجہ سے خودکشی کر لی، محبت میں ناکامی ہو گئی، خودکشی کر لی۔ اس طرح کے کتنے مسائل ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ زندگی کا مفہوم انہیں کس نے سمجھانا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کا مفہوم اولاد کو سمجھایا جائے کہ یہاں کی کوئی کامیابی نہیں۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ قرآن کو پوچھے، قرآن سے سوال کریں تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچ گیا، جنت میں جو چلا گیا، فرمایا یہ کامیاب ہے۔ اب ہم سوچیں کہ اس کامیابی کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ، معاشرہ، سوسائٹی، ماحول، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا اقدام کر رہی ہیں؟ اس کی طرف توجہ نہیں۔ اور ماں باپ بھی زندگی کا مفہوم بچپن سے یہی سمجھا رہے ہیں۔ بچہ دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں، اس پہ پورا دباؤ ہے، گریڈ اچھا ہونا چاہیے، A+ ہونا چاہیے۔ مائیں بچوں کو ساتھ لے جا کر لڑ رہی ہیں، جا کے اس کے 4 نمبر کیوں کم آ گئے، 4 مارکس کیوں کم آ گئے۔ جب زندگی کے مفہوم کو ہم خود اتنا محدود کر دیں گے تو پھر بچوں پہ جو دباؤ پڑے گا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہیں۔ جب ہر کامیابی ناکامی اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ جوڑ لیں گے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ماں باپ ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ اور آپ سروے کریں، نہ پڑھنے والے زیادہ کامیاب ہیں، پڑھنے والے کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں، حقیقت ہے یہ۔ اور خاص طور پہ یہ اکثر بات میں عرض کیا کرتا ہوں، ہماری جو تعلیم ہے یہ سوائے ملازمت کے اور کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ ملازم پیدا کرنے کے علاوہ ہماری 75 سالہ جو تاریخ ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو ہم جب اپنے بچوں پہ اتنا دباؤ ڈالیں گے، اتنا انہیں فورس کریں گے، تمہارا گریڈ اچھا ہونا چاہیے، CGP اچھا ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے، جب اتنا زیادہ دباؤ ہو ماں باپ کا کہ ماں باپ اس پر 2 لفظ 2 جملے سننے کو تیار نہ ہوں تو پھر راستہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے لگ کر، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد پہ دباؤ نہ ڈالیں۔ اسی انداز سے باقی معاملات زندگی ہیں۔ آج ہمارے بچے جن کو ہم نے تربیت کے بغیر کو ایجوکیشن میں ڈال دی، اب تربیت نہیں ہے، کو ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھی ہیں، اب مسائل تو جنم لیں گے۔ اب جب مسائل جنم لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، باپ کی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے، گھر کی عزت کو خراب نہیں کرنا، تو راستہ کیا بنتا ہے؟ 2 ہی راستے ہیں، یا وہ گھر چھوڑ دے گا یا وہ خودکشی کرے۔ جب ماں باپ
تربیت کے بغیر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، سننے سنانے کی بات ہی نہیں ہے، تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا، کچھ اور نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا اعتماد ہے اپنے بچوں پہ، یہ اعتماد ایسا ہی ہے جیسے کسی کو تیرنا نہیں آتا اور پانی میں پھینک دیں، بڑا اعتماد ہے کیونکہ میرا بچہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج ہم ان مسائل سے دوچار ہیں اور مسلسل یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھو، مسائل کا سامنا کرو، انہیں فیس کرو، اور حالات کیسے ہی کیوں نہ خراب ہو جائیں لیکن زندگی کا تحفظ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ زندگی کو بچانا یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے قتل کو جرم قرار دیا، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا، اور اس جرم کو بڑی سختی کے ساتھ اور کبیرہ گناہوں کے اندر شامل کیا، کس لیے کہ تاکہ لوگوں کی نظر میں یہ جرم رہے۔ جن ممالک نے اس اقدام کی، سوسائڈ کی، خودکشی کی حمایت کی اور انہوں نے اسے جرت مندی کا اقدام قرار دیا، وہاں شرح اتنی بڑھ گئی وہ پریشان ہو گئے، بچے بھی خودکشی کرنے لگے۔ ہمارے دین میں دو خوبیاں ہیں، ایک خوبی کیا ہے، یہ ایک طرف انسان کو رب کے ساتھ جوڑتا ہے، ایک خوبی کیا ہے کہ وہ رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو زندگی میں اگر انصاف نہیں ملا تو بڑی عدالت تو اللہ لگائیں گے نا، زندگی میں ناجائز الزام لگ گئے تو یہاں کا فیصلہ تو کوئی فیصلہ نہیں، یہاں عدالت آج ایک فیصلہ دیتی ہے کل کو بدل دیتی، ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ بدل دیتی۔ فرمایا کہ اس آخرت کے دن پر یقین رکھو، تمہارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ناانصافی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس ناانصافی کا بدلہ تمہیں دلوایا جائے گا۔ لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ناانصافی کو بنیاد بنا کے خود سوزی کر لو، ناجائز چالان ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ خود سوزی کر لو، اللہ کی بارگاہ میں انتظار کرو، فیصلہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف دین ہمیں اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اور بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کی طرف میں اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کے دل پر جو کیفیت گزرتی ہے، ہمیں اس کیفیت کا بڑی اچھی طرح پتا۔ اب علاج کیا ہے؟ اب یہ علاج وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ فرمایا اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ایک علاج یہ ہے، ایک طرف دین ہمیں اس دنیا کے معاملات سے نمٹنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ لمبا سجدہ کرو، طویل سجدہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری پریشانیاں، تمہارے مسائل میں حل کروں گا۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ ایک مسلمان کو سوشل لائف دی گئی، اس کی فیملی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے کزنز ہیں، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے اچھے دوست ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ آج ان دونوں چیزوں میں فرق آ گیا۔ اولاد بے نمازی ہے، رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اولاد کو ہم نے رب کے ساتھ تعلق بتایا نہیں ہے، رب کا تعارف کروایا نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم نے خود اپنے بچوں کو دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی۔ ماں باپ شادی پہ جا رہے ہیں، بچے کو اکیلا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس لیے؟ اس کے پیپرز ہیں، پیپرز کے نام پہ، پڑھائی کے نام پہ، ایجوکیشن کے نام پہ ہم بچوں کو تنہا کر رہے ہیں۔ یہ تنہائی، یہ سوسائڈ کا سب سے پہلا اقدام ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ پرائیویسی. جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو شیطان کو وار کرنے کا پورا موقع ملتا ہے. آج اس تعلیم کے نام پر جو دباؤ ہے وہ دباؤ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس دباؤ کے ساتھ ساتھ جو سوشل لائف سے ہم انہیں کاٹتے چلے جا رہے ہیں. نہ پڑوسی سے کوئی تعلق ہے، نہ رشتہ داروں سے کوئی تعلق ہے، ماں باپ کے ساتھ واجبی سے تعلق ہے. اور اگر بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں مہینہ مہینہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، ایجوکیشن ہے، پڑھ رہے ہیں، 1-2 منٹ فون پہ بات کر لی. اب وہاں جو مسائل ہیں، جس طرح کا ماحول ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، ان کو کیسے فیس کیا جائے گا، ان مسائل کا کیسے سامنا کیا جائے گا؟ وہ سوشل لائف سے، وہ زندگی کے ساتھ، وہ اچھے دوستوں کے ساتھ. تو یہ دو دین کی خوبصورتی ہیں، دو حسن ہیں. ایک طرف رب کے ساتھ تعلق کہ جو مسائل کو فیس کرنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف سوشل لائف ہے. یہ دو چیزیں آج ہماری اولاد سے ختم ہوتی چلی جا رہی، جس کے نتیجے میں ایسے اقدامات ہو رہے ہیں. تو ہمیں ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بھی جوڑیں، اپنی اولاد کا بھی جوڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، انہیں تنہا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس رب نے انسان کا مستقبل لکھنا ہے، اس کو چھوڑ کے انسان مستقبل کی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. آج یہ افسوس کی بات ہے کہ پیپرز آ گئے، ماں باپ کہتے ہیں قاری صاحب کو کہ آپ نے نہیں آنا بچے کے پیپر، قرآن چھڑوا دیا اس لیے کہ بچے کے پیپر کون ہے؟ 3ری کلاس کے. جہاں بچپن سے عادت یہ بنے گی، ماحول یہ بنے گا، تو وہاں رب سے تعلق کیسے آئے گا، رب کے ساتھ تعلق کیسے نصیب ہوگا؟ پیپرز آ گئے ہیں اس لیے تراویحاں چھوڑ دو، پیپرز کی تیاری کرو اچھے سے، روزے چھوڑ دو، پیپر کی تیاری کرو اچھے سے. جب سب کچھ پیپرز ہی ہو جائیں گے تو یونیورسٹی آف لاہور میں بچے خودکشی کریں گے نا. جس کی زندگی میں مانا ہی CGPA ہے، تو اگر اسے وہ نہیں ملے گا تو وہ تو خودکشی کرے گا. جس کی زندگی کے اندر سب کچھ اس دنیا کی چیزیں مال و متاع ہیں، وہ تو خودکشی کرے گا. تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے نہایت اہم ہے کہ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم و عمل کرنے کی توفیق